लेकिन मैं ये सब के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जब सेनेटर बना हूँ तो मुझे इमरान खान ने सेनेटर बनाया और मैं उसका बावफा साथी हूँ। और कभी भी उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करने वाला नहीं हूँ। जो हलफ उठाया था यहाँ पर आप ही ने पढ़ा था और आपके साथ हमने पढ़ा था, उसकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। ये अहद है मेरा अपने अल्लाह के साथ कि कभी भी उसके ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। हम कोशिश करेंगे कि ये सेनेट पाकिस्तान के अवाम के जो दुख दर्द है उनको ख़त्म करने में, उन पर मरहम रखने में अपना बुनियादी रोल प्ले करे और ऐसी कानून साजियाँ हों जिससे अवाम को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो। 2024 को 8 फरवरी को जो हुआ उसके बाद मुल्क के अंदर सियासी बहरान और अनरेस्ट पैदा हुआ जो आज तक जारी है। चेयरमैन साहब, मैंने अभी पंजाब का सफ़र किया, इंटीरियर सिंध में भी गया हूँ, कराची भी गया हूँ। आप यकीन करें, हम इस्लामाबाद से जब निकले गाड़ियों में लाहौर की तरफ, हमारे साथ लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। ये कौन सा कानून है? हमारे हाथ में असला था, गोलियां थी, क्या था? हम तो पुरअमन थे। किसी ने किसी से पूछा क्यों लोगों को मारा और के सर फाड़े आपने? कहेंगे कि आप बंदे ले गए, कौन है? अपनी आंखों से हमने देखा, हम गवाह हैं, यानी शायद है। ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों लाकानूनियत फैलाई जा रही है? क्या लोगों को दबा के, उनकी राय को कुचल के और उनको प्रेशराइज करके, हरास करके हम सिस्टम चला लेंगे? ये इंसान है, इसको प्रेशर कुकर की शक्ल में ना जाने दें कि जब फटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। फिर लोगों को बोलने दो, लोगों के जज्बे हुर्रियत को ना कुचलो। तो जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो सियासी बहरान के खात्मे का एक ही हल है, वाहिद हल है, इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए। आपके चैम्बर में वज़ीर कानून साहब ने फरमाया कि जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और वो वहाँ से फैसले हो जाएंगे। जनाब चेयरमैन साहब, केसेस नहीं चल रहे। 1 साल होने को है, उनकी जो हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन्स हैं उनको नहीं सुना जा रहा। इस वक्त केस नहीं चल रहे हैं। हाँ, अगर हम इसी तरह से किसी को दबा के रखेंगे जिसके साथ आवाम की 90% अक्सरियत है, जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का वकार था, पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट इमेज था दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की शनाख्त था। वो इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको, हम सब को हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हकीकतों का इनकार हम नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन साहब, वो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत काते उसके साथ है। आप एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को जेल में रख कर मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अल्लामा नासिर अब्बास ने सेनेट में धुआंधार तकरीर की और कहा कि मुझे इमरान खान ने सेनेटर मुंतखब किया है और मैं इमरान खान का एक वफादार साथी हूँ। इमरान खान के साथ इस टाइम बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। हम सब सियासतदान तमाशा देख रहे हैं। आज इमरान खान के साथ ये सब हो रहा है और जो करवा रहे हैं आप सब भी जानते हैं। राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि राना साहब, आप पे जो मुकदमा बना, मैं जानता हूँ कि वो झूठा मुकदमा था, मगर आप पर यह मुकदमा बनाया किसने आप भी बखूबी जानते हैं। राना साहब, क्या हम सब ऐसे ही कुर्बानी के बकरे बनते रहेंगे बारी बारी? हम सब के साथ क्या यही होता रहेगा? जो भी पॉपुलर लीडर आता है उसके साथ ये सब होता है। क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हलफ उठाकर ये कह सकती है कि उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं? अल्लामा नासिर अब्बास ने मज़ीद क्या कहा, आएँ आप भी मुकम्मल वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। आप एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को जेल में रख कर मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हमने पहले गलत कदम उठाए हैं, किए हैं, यहाँ हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर थे, उनको जुडिशल कत्ल हुआ, बाद में कोर्ट ने कह दिया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने कह दिया जुल्म हुआ जाती, लेकिन कहाँ से वापस लाएंगे इसको, जो एक जान थी जिसको आपने छीन लिया आवाम से। बेनज़ीर भुट्टो साहब पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर थी, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से मारा गया उनको? उनसे उनकी जान छीन ली गई, जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। और आज एक तीसरा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। आप यकीन करें, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ। अगर हमारे दुश्मन के साथ भी जुल्म होगा हम उसका साथ देंगे। आप यकीन कर लें, खुदा ने हमें यही सिखाया कुरान मजीद के अंदर कि जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाओ, मजलूम का साथ दो। इस वक्त जो बेगुनाह जेलों में कैदी हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो आप मुझे बतलाएं
کہ بزرگ خاتون ڈاکٹر میڈیکل کی بہترین ڈاکٹر وہ دہشت گرد ہے. دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے لیے وہ خاتون جو ابھی بھی جیل کے اندر مریضوں کا علاج کرتی ہے, ان کو لک آفٹر کرتی ہے, جس نے کینسر کی مریضہ رہی ہے, باقی لوگ جو یہاں سینٹ میں رہے ہیں جناب اعجاز چودھری صاحب وہ دہشت گرد ہیں, سرفراز چیمہ صاحب دہشت گرد ہیں. خدا کے لیے سیاستدان اپنے آپ کو خراب نہ کریں. سیاستدانوں نے ملک بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر, انہوں نے چلانا بھی اور آگے بھی بڑھانا ہے. سیاستدان ان چیزوں کو فیل کریں, یہ پارلیمنٹ یہ ادارہ فیل کرے کہ کیوں ظلم ہو رہا ہے, کیوں ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن کو کوئی بیس ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر لوگوں کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے, غصہ کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اسی طرح سے رویہ اپنائیں گے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی. بلوچستان میں ناراض لوگوں کو اگر ہم اس حد تک نہ جانے دیتے, شاید ایک وجہ لوگوں کی ناراضگی کی وہاں پر ناانصافیاں ہیں. کے پی کے اندر ناانصافیاں ہیں, پنجاب میں بھی ناانصافیاں ہیں, سندھ میں بھی ناانصافیاں ہیں. جہاں ناانصافی ہوگی وہاں فساد ہوگا, جھگڑے ہوں گے, کرپشن ہوگی اور تباہی و بربادی ہوگی. لہٰذا ہماری پارلیمنٹ کو, سینٹ کو باقاعدہ تمام کے تمام جو سیاسی قیدی ہیں, بے گناہ ہیں, ان کی آزادی کی بات کرنی چاہیے, انہیں رہا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہ ہمارے جوان بچے جن کا فیوچر تاریک ہو گیا ہوا ہے, ینگ بچے جو جیلوں کے اندر موجود ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ ان کو بھی ہمیں آزاد کرائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو ریلیف دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں. اس سے فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا. جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا, ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے, ہر اچھے کام میں. قرآن نے کہا تعاون البر والتقوی, اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو, مدد کرو, ساتھ دو. ولا تعاون الاسم والعدوان, لیکن گناہ ہو, ظلم ہو, زیادتی اس میں تعاون نہ کرو. لا قانونیت ظلم ہے, زیادتی, اس کا ہم راستہ روکیں گے, اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے. لوگوں کا جو لوگوں نے جو اعتماد کیا ان کے اوپر, ہم پر اعتماد کیا ہے, ہم غریبوں کے, مظلوموں کے, محروموں کے, ہاریوں کے, کسانوں کے نمائندے یہاں پر, ان کی آواز ہے ہم پر, آواز ہے ہم یہاں پر. لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے, فیل نہیں کریں گے, تڑپیں گے نہیں. مولانا روم کا ایک شعر ہے, سینے خواہم شر شریاز فراق, تاب گویم شر درد اشتیاق. جب تک کوئی آدمی کسی مشکل میں نہ پڑا ہو نا, اس مشکل کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتا. جو آگ میں جل رہا ہے نا, باہر والے کو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے, لیکن جب تک خود آگ میں نہ جائے نا, نہیں پتا چلتا کہ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے, ان سے ملاقات پر پابندی ہے. کس ضابطے کے تحت, کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے, رہا کیا جائے, تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں. پاکستان کے عوام جب کلیکٹیو فیصلہ کریں گے, کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا, بہتر فیصلہ کریں گے. جب بھی عوام کو موقع دیا کہ انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں, ان کو ریلیونٹ نہ کیا جائے. ان کے ووٹوں کو دیکھیں, ووٹ دینا اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کا ہمیں حق دیا ہے. قرآن مجید میں ہمیں با ارادہ بنایا ہے, ہم اپنے ارادے سے جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں پئیں, جہاں چاہیں جائیں. اختیار بھی دیا ہے اور کسی چیز کو چننے کا, انتخاب کرنے کا ہمیں حق دیا ہے. پاکستان کے آئین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے. یہ عوام کا حق ہے. کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے, یہ عوام کا حق ہے, وہ چنیں گے, اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے, نہ وہ جس کو عوام ٹھکرا دے وہ ہم پر مسلط ہو جائے. اس کو حق نہیں ہے حکومت کا, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ خدا اجازت دیتا ہے, نہ دین اجازت دیتا ہے. اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے, مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے, یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے, میں کل خدا کو جواب دے ہوں. اگر پاکستان کے اندر درست جمہوری طریقہ اپنایا جائے, آج ایک جیتتا ہے, وہ حکومت کرے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا, کل دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. اس سے عوام بھی رشد کرتے ہیں. عوام جب چنتے ہیں, ممکن ہے بعض اوقات ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کسی حوالے سے, ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے قومیں رشد کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہے, اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہیں قومیں. اگر ہم انہیں irrelevant کر دیں گے, شاہدولے کا چوہا بنا دیں گے انہیں ہم, ان کی عقل چھوٹی ہو جائے, سوچے بھی نہ, فکر بھی نہ کریں, انہیں ڈیٹیچ کر دیں, لا تعلق کر دیں پاکستان کے مسائل سے, اپنے وطن سے. نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ پاکستان پھر تالے آزماؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. پھر وہی لوگ آئیں گے جو بھٹو کو جیل سے, کورٹ سے شہید کرواتے ہیں. آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1.
ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہم سر پر قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اپنے حلف کی طرف جانا پڑے گا. ناظرین، آپ نے علامہ ناصر عباس کی گفتگو سنی. علامہ ناصر عباس نے بالکل ٹھیک کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی، نا انصافی ہوئی. آج ہماری عدالتیں بھی خود یہ ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہوا، ان سے یہ غلط فیصلہ سرزد ہوا. لیکن کیا اب ذوالفقار علی بھٹو ان کے معافی مانگنے سے واپس آ جائیں گے؟ لیکن ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. آج پھر ایک پاپولر لیڈر جس کے پاس 90% مقبولیت ہے اور وہ ہے عمران خان، آج پھر اس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. ناظرین، آپ مولانا ناصر عباس کی آج کی اس دھواں دار تقریر کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.